بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی 6ٹھی جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 7 سبق، ان کے اشعار، ان کی مشقیں کمپلیٹ سال کی تھی، اور سبق نمبر 8 پرانا کوٹ، اس کے خاص الفاظ، اس کا خلاصہ اور اس کی تشریحات کی تھی مکمل۔ ان سب ویڈیوز کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم سبق نمبر 8 پرانا کوٹ، اس کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ان سوالوں کے جواب دیں۔ سوال ہے، اس نظم میں کون سی 2 تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس نظم میں 2 تاریخی شخصیات واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث یہ ہے کہ اس کوٹ کو بھی کوئی حلوائی پہن چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، کوٹ کو طری کا ورق کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، کوٹ کو طری کا ورق اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے کئی تاریخی شخصیات پہن چکی ہیں۔ اگلا سوال ہے، پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکا ہے؟ اس کا جواب ہے، پرانے کوٹ کو واسکو ڈی گاما، ترک، ایرانی اور حلوائی پہن چکا ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، نظم پرانا کوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کرے۔ الف ہے، پرانا کوٹ نیلام سے کب خریدا گیا؟ گرمیوں میں، جاڑوں میں، سردیوں میں، بہار میں۔ جاڑوں میں۔ بے والا ہے، اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا، جوتا، کوٹ، ٹائر، نوٹ۔ اس کا جواب ہے نوٹ۔ جیم والا ہے، پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامہ ہے؟ پاکستانی، پرانی، ایرانی، جاپانی۔ اس کا جواب ہے پرانی۔ اگلا ہے، پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے؟ ابن بطوطہ، ابن رشد، مارکو پولو، واسکو ڈی گاما۔ اس کا جواب ہے مارکو پولو۔ یہ سارے ایم سی کیو جون سے ہے، جب ہم نے اس کی تشریحات اور اس کا خلاصہ کیا تھا تب سارا ڈیٹ کیا تھا، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اس کا آخری ایم سی کیو ہے، پرانے کوٹ کی رنگت کون چرا لے گیا ہے؟ آفتاب، گلاب، ماہتاب، حالات۔ اس کا جواب ہے آفتاب۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم ان کے معنی لکھیں گے۔ پہلا الفاظ ہے قلیل، اس کا معنی ہے تھوڑا۔ اگلا الفاظ ہے آفتاب، اس کا معنی ہے سورج۔ اگلا الفاظ ہے وضع، اس کا معنی ہے شکل، صورت۔ اگلا الفاظ ہے جامہ، اس کا معنی ہے پوشاک یا لباس۔ اور آخری الفاظ ہے مثل، اس کا معنی ہے مانند۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ کوٹ، نوٹ، وضع، جامہ، تاریخ، ورق، عبرت، آفتاب، رنگت، چکنائی، حلوائی۔ اس میں سے ہم مذکر اور مؤنث الگ کریں گے۔ مذکر جو ان سے ہیں وہ ہے کوٹ، نوٹ، جامہ، ورق، آفتاب، حلوائی، اور مؤنث جو ان سے ہیں وہ ہے وضع، تاریخ، عبرت، رنگت اور چکنائی۔ اس کا اگلا سوال ہے، شاعری میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، مثلاً کوٹ اور نوٹ۔ آپ اس نظم سے مزید 2 ایسے ہم الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ اس کا جواب ہے قیمت اور غنیمت۔ اگلا سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف والا ہے، خرید جاروں میں ڈیش سے پرانا کوٹ، نیلام سے پرانا کوٹ۔ بے والا ہے، ڈیش صدیوں کے طریق کا ورق ہے یہ کوٹ، ڈیش اس کی جگہ آئے گا گزشتہ۔ اگلا جیم والا ہے، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی ڈیش خستہ سمانی، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سمانی۔ پہن چکا ہے اسے ترک اور ایرانی، جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو۔ اور آخری ہے خالی جگہ، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ یہ تھی اس کی خالی جگہ۔ اب آگے ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے پرانا، اس کا متضاد ہے نیا۔ اگلا ہے قلیل، اس کا متضاد ہے زیادہ۔ اگلا ہے برا، اس کا متضاد ہے چھوٹا۔ اگلا الفاظ ہے گزشتہ، اس کا متضاد ہے آئندہ۔ اور آخری الفاظ ہے خرید، اس کا متضاد ہے فروخت۔ یہ تھے اس کے الفاظ متضاد۔ اب آگے ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔
پہلا الفاظ ہے مثل۔ مثل مارکو پولو، اسے سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ اگلا الفاظ ہے عبرت۔ اس کا جملہ ہے اس کہانی میں عبرت کا ایک سبق ہے۔ غنیمت، اس کا جملہ ہے موقع کو غنیمت جانیے۔ اگلا الفاظ ہے آفتاب۔ اس کا جملہ ہے غروب آفتاب کا وقت تھا۔ اور آخری الفاظ ہے قلیل۔ اس کا جملہ ہے کوٹ کی قیمت قلیل تھی۔ یہ تھے الفاظ جملے۔ اب اگلا سوال ہے، جب کلام میں کسی تاریخی شخصیت یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ اس نظم میں کون کون سی تلمیحات آئی ہیں وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے اس نظم میں واسکوٹی گاما اور مارکو پولو کی تلمیحات آئی ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم پرانا کوٹ کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کا خلاصہ، جب ہم نے اس کی تشریحات کی تھی تب ہم نے اس کا خلاصہ بھی یاد کیا تھا، اور اس کی تشریحات جو ہیں وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ الف والا ہے، اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے۔ اس کا جواب ہے وہ امیر ہونے کے ساتھ کنجوس ہے۔ بے والا ہے، اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے۔ اس کا جواب ہے اس کی کیا مجال یہاں لڑائی کرے۔ جیم والا ہے، تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا ہے۔ اس کا جواب ہے تم نے کہا نہیں، یہ کس نے کہا ہے۔ دال والا ہے، وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کا جواب ہے وہ کچھ کہے مجھے یقین نہیں آتا۔ اگلا سوال ہے، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ کالم الف ہے اور یہ کالم بے ہے۔ کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملائیں گے۔ پرانا، اس کو ملائیں گے نیا۔ لباس، اس کو ملائیں گے جامہ۔ آفتاب، اس کو ملائیں گے مہتاب۔ مٹھائی، حلوائی۔ اور آخری لفظ کالم الف کا ورق، اس کو ملائیں گے کالم بے کے سبق۔ یہ تھا اس کا کالم اور سبق نمبر 8 کی مشق کا یہ آخری سوال تھا، ختم ہو گیا یہاں پہ۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 9 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔